بوسنیا اور ہرزیگوینا نے گیس پائپ لائن کی تعمیر کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جسے ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے منسلک سرمایہ کاروں کی حمایت حاصل ہے اور اس نے روس کی سپلائی پر ملک کا انحصار کم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس معاہدے پر جو منگل کے روز ہمسایہ ملک کروشیا کے ساتھ ڈوبروونک شہر میں ایک سربراہی اجلاس میں دستخط کیے گئے تھے، اس کا مقصد سراجیوو کو روسی گیس پر انحصار سے نجات دلانا ہے، جس کا مقصد سراجیوو کو روسی گیس پر انحصائی کی خریداری پر یورپی یونین کی پابندی سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے سال واٹس ایپ اور ایپل نے اٹلی میں صحافیوں اور کارکنوں سمیت متعدد لوگوں کو مطلع کیا کہ انہیں سرکاری اسپائی ویئر سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ خاص طور پر واٹس ایپ نے اسرائیلی امریکی نشانہ بنایا گیا ہے۔ خاص طور پر اسرائیلی امریکی سرویلنس ٹیک بنانے والی کمپنی پیراگون سولوشنز کی طرف انگلی اٹھائی، جس نے اپنے گرافیت اسپائی ویئر کے ذریعے دنیا بھر میں تقریباً 90 لوگوں کو نشانہ بنایا۔ اطلاعات نے اٹلی میں ایک اسکینڈل کو جنم دیا جو اب بھی سامنے آ رہا ہے۔ حملوں کی اٹلی حکام کے پاس مجرمانہ شکایات درج کرائیں اور استغاثہ نے پھر تحقیقات کا آغاز کیا۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان نے آج ایک میٹنگ میں کہا کہ جب پاکستان میں کرپٹو کرنسیز کو قانونی شکل دی جائے گی اور مناسب طریقے سے ریگولیٹ کیا جائے گا تو ترسیت زر کی اقامت تقریباً $80 بلین کی موجودہ شیخ ساجد حسین سعید زوہیب، چیئرمین پاکستان، ورچوئلسٹ شیخ ساجد حسین پیویرا، بلال بن ثاقب اور ایکسچینج کمپنیوں کے شعبے سے ریگولیٹری تعلق رکھنے والے دیگر اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن FD نے تعلیمی سیشن 2020-2020 کے لیے ایک آن لائن داخلہ پورٹل شروع کیا ہے، جس سے FD کے تحت اداروں کے خواہاں درخواست دہندگان کے لیے اسے عوامی طور پر قابل رسائی بنایا گیا ہے۔ عہدیداروں نے کہا کہ پورٹل کو داخلے کے عمل کو ہموار کرنے اور طلباء اور والدین کو ایک شفاف اور مرکزی پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے متعارف کرایا گیا ہے۔ FD نے کہا کہ یہ نظام درخواست دہندگان کو سیٹوں کی اس وقتی دستیابی چیک کرنے اور مختلف کلاسوں اور اسکولوں کے لیے میرٹ لسٹ دیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA نے سابق چیئرمین چودھری محمد علی رندھاوا کے دور میں ہٹائے گئے اتنا افسران کو بحال کر دیا ہے۔ یہ افسران جن کا پہلے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہارڈی محکمہ میں تبادلہ کیا گیا تھا، اب انہیں ان کے اصل عہدوں پر تعینات کیا گیا ہے یا مختلف محکموں میں نئے کرداروں پر دوبارہ تفویض کیا گیا ہے۔ امریکی بحری ناکے بندی کے باعث آبنائے ہرمز بدستور بند ہے۔ ایران جانے والے تقریباً 30,000 کنٹینرز اخراجات میں اضافے اور واشنگٹن کے سگنلز میں تبدیلی کے باعث پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایران سفارتکاری کو ماسکو سے اسلام آباد تک دھکیل رہا ہے۔ کیا امریکہ اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات اب بھی آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس قسط میں آسٹریلیا بگ ٹک کو خبروں کے لیے تنخواہ دینے میں سنجیدہ ہو رہا ہے۔ ملک کی حکومت نے منگل کو مسودہ قانون کی نقاب کشائی کی، جس کے تحت میٹا، گوگل اور ٹک ٹک جیسی کمپنیوں کو صحافت کی ادائیگی کی ضرورت ہوگی جو وہ جمع کرتے ہیں یا دوبارہ شیئر کرتے ہیں یا اپنے مقامی محصولات پر محصول کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزیر مواصلات انیکا ویلز نے آج ایک پریس کانفرنس میں کہا، لوگ تیزی سے اپنی خبریں براہ راست فیس بک، ٹک ٹاک اور گوگل سے حاصل کر رہے ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ نے پیر کو ایک تاریخی قانونی کیس میں دلائل سنے جو پورے امریکہ میں لوگوں کے لیے ڈیجیٹل پرائیویسی کے حقوق کی نئی وضاحت کر سکتا ہے۔ کیس چیٹری بمقابلہ ریاستہائے متحدہ حکومت کے نام نہاد جیوفنس تلاش کے وارنٹ کے متنازع استعمال پر مرکوز ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور وفاقی ایجنٹس ان وارنٹس کا استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ گوگل شکال کو معلومات فراہم کرنے کے لیے کہ اس کے اربوں صارفین کے لیے اس کے اربوں صارفین میں سے کون اپنے فون کے مقام کی بنیاد پر ایک مخصوص جگہ اور وقت پر تھے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کے لارج ٹیکس پیئر یونٹ LTU اسلام آباد نے منگل کو ٹاپ سٹی آؤٹنگ سوسائٹی کے دفاتر پر چھاپے مارا، مبینہ ٹیکس چوری اور مالی بے ضابطگیوں پر اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ ذرائع نے پرو پاکستانی کو بتایا کہ یہ کارروائی انکم ٹیکس کے تحت کی گئی، جو ٹیکس حکام کو کاروباری احاطے میں داخل ہونے، مالیاتی ریکارڈ کا معائنہ کرنے اور ایسی دستاویزات کو ضبط کرنے کا اختیار دیتا ہے جہاں ٹیکس چوری یا عدم تعمیل کا شبہ کرنے کی معقول بنیادیں ہوں۔
دفتر خارجہ FO نے منگل کو کہا کہ کمبوڈیا کے حکام نے اسکیمنگ کمپاؤنڈ پر چھاپے کے بعد گرفتار کیے گئے 4 پاکستانیوں کی جلد وطن واپسی پر اتفاق کیا ہے۔ یہ بیان ان رپورٹس کے سامنے آنے کے بعد سامنے آیا ہے کہ 200 سے زائد پاکستانی کمبوڈیا کی پولیس کی حراست میں ہیں اور انہیں بنیادی سہولیات کی کمی کا سامنا ہے۔ بیلاروس نے قیدیوں کے تبادلے کے ایک حصے کے طور پر پولش بیلاروسی صحافی آندریج پوکزوبٹ کو جیل سے رہا کر دیا ہے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک نے منگل کو رہائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وارسا کو امریکہ، رومانیہ اور مولڈووا نے منسک پر مشترکہ سفارتی دباؤ میں مدد فراہم کی تھی۔ مالدیپ میں پولیس نے ایک اہم نیوز آؤٹ لیٹ کے دفاتر پر چھاپے مارا ہے اور اس کے ایڈیٹرز کو ایک دستاویزی فلم شائع کرنے کے بعد ملک چھوڑنے سے روک دیا ہے، جس میں صدر محمد مرزو اور ایک سابق معاون کے درمیان تعلقات کا الزام لگایا گیا ہے۔ حکومت نے منگل کے روز ادھا آن لائن کے خلاف آپریشن کا دفاع کیا، جس کے جواب میں مرزو نے اسے بے بنیاد جھوٹ قرار دیا ہے۔ فٹ بال میچ کا ایک اہلکار جو شمالی امریکہ میں مردوں کے ورلڈ کپ میں کام کرنے کا ممکنہ انتخاب تھا، کو برطانیہ میں کھیل کے دوران ایک ہوٹل میں مبینہ جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ورلڈ کپ آرگنائزر فیفا نے منگل کے روز کہا کہ وہ سنگین الزام سے آگاہ ہے، جب ایک نومر لڑکے پر مبینہ حملے کی تفصیلات پہلی بار برطانوی روزنامہ دی سن نے رپورٹ کی۔ خلیجی رہنما سعودی عرب میں جمع ہوئے ہیں تاکہ ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ سے پیدا ہونے والے علاقائی بحران پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ 2 ماہ قبل تنازع شروع ہونے کے بعد ان کی پہلی ذاتی ملاقات۔ سعودی سرکاری میڈیا کی طرف سے جاری کردہ تصاویر کے مطابق خلیج تعاون کونسل GCC کے رہنماؤں کا منگل کو جدہ پہنچنے پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے استقبال کیا۔ جب قرض گرے نے 2003 فیس میں اپنی شارک ٹینک کی حمایت یافتہ اسکالرشپ سرچ اسٹارٹ اپ شولی کو سالمہ کے فروخت کیا تو اس نے سوچا کہ اس کے پاس یہ سب کچھ ہے، اب وہ طالب علم کے قرض کے دیو پر غلط طریقے سے ختم کرنے کے لیے مقدمہ کر رہا ہے یا کہ اس کی ایپ کے جمع کردہ الزام لگا رہا ہے، اس کی ایپ کے ڈیٹا کو فروخت کر رہا ہے، جس میں نابالغوں کے بارے میں ذاتی معلومات شامل ہیں، صارفین کو صحیح طریقے سے مطلع کیے بغیر۔ گرے نے ایک دہائی قبل اس امید کے ساتھ کمپنی کی مشترکہ بنیاد رکھی تھی کہ طالب علموں کو کالج کے اسکالرشپ کو آسانی سے تلاش کرنے میں مدد ملے گی جو غیر استعمال شدہ ہیں۔ 2 سالوں کے اندر اس نے شو میں پیشی کے بعد شارک ڈیمنڈ جان اور لوری گرینر کو بطور سرمایہ کار پکڑ لیا۔ پاکستان سپر لیگ PSL 2006 کے دوران ایک بڑا انفرادی سنگ میل ریکارڈ کیا گیا کیونکہ ٹورنامنٹ کے معروف بلے بازوں میں سے ایک نے اپنے ریکارڈ میں ایک اور کامیابی کا اضافہ کیا۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف کوالیفائر میچ کے دوران جاری سیزن میں 500 رنز مکمل کر لیے۔ پنجاب حکومت نے ماحولیاتی استحکام کو فروغ دینے کے لیے گرین سکول پروگرام کو صوبے بھر میں وسعت دیتے ہوئے 206 سے زائد سکولوں کو اس کے دائرہ کار میں لایا ہے۔ سلود سعید کے مطابق اس اقدام کے تحت 7.6 ملین سے زائد طلباء اور اساتذہ کو رجسٹر کیا گیا ہے، جو تعلیمی نظام میں ماحولیاتی بیداری کو سرایت کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ پشاور یونیورسٹی کے ملازمین نے پیر کو مارچ کی تنخواہوں اور پنشن کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا، جس سے ادارے میں گہرے مالی بحران کی نشاندہی ہوئی۔ کارکنوں کی بڑی تعداد نے کیمپس کے باہر جمرود روڈ بلاک کر دی، صوبائی حکومت اور یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اینگرو پولیمر اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ایک نوٹس میں اپنی سالانہ جنرل میٹنگ کے بعد ایک نئے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کا تقرر کیا ہے۔ کمپنی نے کہا کہ احسن ظفر سعید کو بورڈ کا چیئرمین جبکہ عبدالقیوم کو چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔ کے حکام نے زیر جنوبی وزیرستان میں لشمانیہ کے تقریباً 250 کیسز کی اطلاع دی ہے، جس سے دور دراز کے علاقوں میں اس بیماری کے پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عدنان نے کہا کہ محکمہ صحت سرگرمی سے صورتحال کی نگرانی کر رہا ہے اور متاثرہ علاقوں میں علاج کی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔
اسلام آباد نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے منگل کو 5 کلو واٹ سے کم سسٹم والے شمسی نیٹ میٹرنگ صارفین کے لیے لائسنس کی شرط کے ساتھ ساتھ ₹100 فی کلو واٹ لائسنسنگ فیس واپس لے لی۔ یہ پیش رفت پاور ڈویژن کے 2 دن بعد سامنے آئی ہے، جسے سورج کی روشنی پر ٹیکس لگانے پر شدید عوامی تنقید کا سامنا ہے۔ نیپرا کو ضروریات کو ختم کرنے کی ہدایت کی تھی۔ مقامی حکام نے کہا ہے کہ بحیرہ اسود پر ایک بڑی روسی آئل ریفائنری کو رواں ماہ تیسری بار یوکرین کے ڈرونز نے نشانہ بنایا ہے، جس سے بڑے پیمانے پر آگ لگی ہے اور اس کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو انخلا پر مجبور کرنا پڑا ہے۔ تو اب سے ریفائنری میں پچھلے 2 ہفتوں میں ہونے والی ابتدائی ہڑتالوں کے نتیجے میں سمندر میں تیل کا ایک بڑا اخراج ہوا اور رہائشیوں نے اطلاع دی کہ شہر پر کالی بارش ہو رہی ہے اور ہر طرف تیل کی باقیات رہ گئی ہیں۔ ہم نے اسے چاند کی دھول کہا۔ جیفری کیمپ ایک 61 سالہ ریٹائرڈ فوجی تجربہ کار جو سرسوٹا فلوریڈا میں رہتے ہیں، میدان شر افغانستان کے علاقے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں، جہاں انہوں نے افغانستان کے امریکی فوج کے تک امریکی فوج کے سان خدمات انجام دیں۔ وہ مشرقی صوبائی دارالحکومت میں شدید خشک گرمیوں اور ٹھنڈی ہوا کی سردیوں کو بیان کرتے ہوئے افسوس سے کہتے ہیں کہ وہاں موجود دھول کے باریک ذرات آپ کی گاڑیوں، آپ کے آلات کے پھیپھڑوں میں داخل ہو جائیں گے۔ امریکی بحری ناکے بندی کے باعث آبنائے ہرمز بدستور بند ہے۔ ایران جانے والے تقریباً 3000 کنٹینرز اخراجات میں اضافے اور واشنگٹن کے سگنلز میں تبدیلی کے باعث پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایران سفارتکاری کو ماسکو سے اسلام آباد تک دھکیل رہا ہے۔ کیا امریکہ اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات اب بھی آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس قسط میں مالی ہفتے کے آخر میں فوجی اڈوں پر حملوں سے دوچار ہے، جس میں وزیر دفاع سادیو کامارا، ان کی اہلیہ، 2 بچے اور غیر واضح تعداد میں دیگر افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق پیر کو دیر گئے دارالحکومت باماکو کے جنوب میں واقع سینو بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ارد گرد وقفے سے دھماکے ہوتے رہے۔ مصر کے سینائی میں لائیو فائر مشقیں کرنے کے منصوبے نے اسرائیل کے رہائشیوں اور ان کی مشترکہ سرحد کے دوسری طرف سیکورٹی افسران کو خوف زدہ کر دیا ہے۔ اگرچہ یہ مشقیں دونوں معاہدے میں امن معاہدے کی شرائط کے تحت اسرائیل کے ساتھ مربوط تھے، لیکن اسرائیلی باشندوں بشمول غزہ کے قریب رہنے والے اپنی قوت کے بارے میں فکر مند بتائے جاتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا تجویز کرتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ان حالات کی طرف واپسی کا خدشہ ہے جو 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی قیادت میں اسرائیل پر حملے سے پہلے ہوئے تھے، جس میں غزہ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ ایپل ایپ اسٹور کے ڈیولپرز کو ایک نیا طریقہ دے رہا ہے تاکہ صارفین کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکے، جس کے ساتھ کم قیمت والے پلان 1 سال بھر کی وابستگی سے منسلک ہیں۔ کمپنی نے پیر کو اعلان کیا کہ وہ سبسکرپشن کا ایک نیا آپشن متعارف کرائے گی جو صارفین کو 2 ماہ کے پلان کے پابند ہونے کے ساتھ ساتھ ماہانہ بنیادوں پر اپنی زیادہ متوقع طویل مدتی آمدنی کے بدلے صارفین کو رعایتی شرح کی ادائیگی کرنے دیتی ہے۔ یہ اس بات کو زیادہ متوقع طویل مدتی آمدنی صارفین کو رعایتی شرح پیش کرنے کی اجازت دے گا۔ یہ اس بات کو بھی پورا کرتا ہے کہ کتنے ڈیولپر پہلے ہی اپنی ایپس میں اپنی سالانہ سبسکرپشنز کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ اکثر ایپ ڈیولپرز ماہانہ آپشن کے بجائے سالانہ سبسکرپشن خریدنے پر کسٹمر کو ملنے والی رعایت کو نمایاں کرنے کے لیے کم ماہانہ قیمت ظاہر کرتے ہیں۔ اگر صارف طویل مدتی وابستگی کے بارے میں باڑ پر ہے تو یہ تصور کہ وہ ایک بہتر ڈیل دھکیلنے میں مدد کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے تمام وفاقی وزارتوں اور ڈویژنوں کو ہدایت کی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI سے متعلق بھرتیوں بشمول پوسٹوں کی تخلیق اور بھرتی کے عمل کے لیے اب پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی PDA سے لازمی کلیئرنس درکار ہوگی۔ PM آفس کی طرف سے جاری کردہ سرکاری ہدایات کے مطابق وفاقی حکومت میں AI سے متعلقہ انسانی وسائل کی بھرتیوں کو مرکزی تکنیکی نگرانی میں رکھا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ہونڈا اٹلس کارز پاکستان کی جانب سے دائر اپیل کو مسترد کرتے ہوئے کمیشن آف پاکستان کے آٹو سیکٹر میں انکوائری جاری رکھنے کا اختیار برقرار رکھا ہے۔ عدالت نے پہلے کے فیصلے کے خلاف ہونڈا کی انٹرا کورٹ اپیل کو مسترد کر دیا، جس نے پہلے ہی CCP کی تحقیقات سے متعلق اس کے چیلنج کو مسترد کر دیا تھا۔